اور پھر اگر ہم دیکھیں 1857 کی تاریخ میں، تحریک آزادی میں، سید پیر کفایت علی کافی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کفایت علی کافی، ان کا جگر دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں، کس قدر ان علماء اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے کہیں پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ معرض وجود میں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان وہ تھال میں رکھ کے کھیر کی طرح ہمیں پیش کر دیا گیا، لے جناب آپ پاکستان قبول کر لے، بلکہ پیچھے تاریخ پڑھے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گرفتار کر لیا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، آپ کے جسم پہ بھی رات کو جناب والا وہ کوئلوں والی استری چلائی جاتی، آپ کے منہ پہ استری پھیری گئی، آپ کے سر پہ استری پھیری گئی، آپ کے جسم پہ یہاں تک کہ پاؤں کے تلووں پہ بھی استری پھیری گئی کہ یہ مولوی چلنے کے قابل بھی نہ رہے، لیکن چونکہ سینے میں عشق رسول تھا، چونکہ سینے میں ایمان تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود تھی، انگریزوں نے چھوڑ دیا کہ رات بابا ویسے ہی مر جائے گا، صبح اس کو پھانسی لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، جب رات کو انگریز چلے جاتے ہیں، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جب آنکھیں بند کرتا ہوں، رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جب میرے لجپال آقا آتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا اے کفایت علی کافی کیا ہوا، روتے کیوں ہوں، ڈر گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ڈرا نہیں ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اتنی تکلیف کے بعد آپ کی زیارت ہونی ہے تو میں pہلے ہی یہ تکلیف برداشت کر لیتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، فرمایا یہ تکلیف پہلے ہی برداشت کر لیتا۔ اور پھر سینہ چوڑا ہو گیا، جذبہ جوان ہو گیا کہ رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ صبح ہوئی، انگریز آئے، سمجھا کہ شاید یہ بابا رات کو فوت ہو گیا ہوگا، لیکن جب صبح کفایت علی کافی کے اس جیل میں آئے، مولانا کفایت علی کافی کو دیکھا کہ سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، اور جب چلنے کی باری آئی، پھانسی کے پھندے کی طرف جانے لگے، تو مولانا کفایت علی کافی کا انداز کیا تھا؟ ایسے بازو لہرا کے مولانا کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کی طرف جانے لگے۔ انگریز حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، رات کو تو ہم نے ان کے جسم پہ کوئلوں والی گرم استری پھیری، اور استری کے بعد اس جسم کے اندر ہم نے نمک اور مرچیں بھی بری تھی، یہ جذبہ کیسے بیدار ہو گیا؟ اس وقت مولانا کفایت علی کافی نے ایک تازہ تازہ نعتیہ کلام لکھا اور کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، لیکن رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے۔ فرمایا یہ انگریز آج مجھ پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن یہ انگریز، ان کی ذریت یہ دنیا سے ختم ہو جائے گی، قیامت تک اگر رہے گا تو رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔